الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر نے کہا ہے کہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. عظیم و کریم مولا ساری کائنات کا پروردگار اللہ رب العزت نے مقدس قرآن میں خود اعلان فرما دیا، اے لوگوں مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں. تو اس سے تو صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، تنگی میں، آرام میں، جب چاہو طلب کرو. وہ ایسا مولا ہے کہ جب بھی مانگو کبھی ناراض نہیں ہوتا کہ کیوں مانگا اس وقت کیوں. اور اس کا وعدہ ہے، سچے کریم پروردگار کا وعدہ ہے، مانگو میں عطا کروں. اور وہ اتنا کریم کہ نہ صرف یہ تو اس نے مانگنے کے لیے اذن عام دے دیا، جب چاہو مانگو، جتنی بار چاہو مانگو میں دوں گا. اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ایسے انتظامات فرمائے ہیں کہ مانگنے کے خصوصی مواقع بندوں کو عطا کریں. ایک ہے شرف زمان، کچھ زمانوں کو اللہ نے اتنی شرافت بخشی کہ اس زمانے میں مانگو، اس گھڑی میں مانگو، اس وقت میں مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور 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 عطا کرے. ایک ہے شرف مکان، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر، جن جگہوں پر اللہ سے مانگو تو اللہ کبھی دعاؤں کو رد کرتا ہی. کچھ ایسے ایام ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں، کچھ ایسے لمحات ہیں جس میں رب کریم ضرور عطا فرماتا. یہ کرم ہے اس پروردگار عالم کا، جبکہ اس کی ہر لحظہ نئی آن نئی شان، ہر گھڑی اس کی، ہر لمحہ اس کا. لیکن انہی لمحات میں اللہ نے کچھ ایسے لمحات بھی عطا فرمائے ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے خصوصی نزول کے. یہ دنیا میں موسم بدلتے رہتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، بارش. ان موسموں میں بھی اللہ تعالی الگ الگ نعمتیں عطا فرماتا. خاص طور سے بہار کے موسم میں، بارش کے موسم میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت رحیم و کریم ہوتا ہے، بندوں کی خوراک کا انتظام کرتا ہے. یہ موسم 12 محنت کا موقع ہوتا ہے جس میں ایک کسان، ایک باغبان، ایک کھیت والا جتنی محنت کرتا ہے اتنا زیادہ آرام پاتا ہے. وہی کسان تو بارش کے ایام میں زمین جوتتا ہے، بیج لگاتا ہے، وہ پانی کی سینچائی کرے وہ سب بیکار ہو جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی طریقے سے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، ہم بندوں کی عبادت کی مقبولیت کے لیے کچھ مقامات کا انتخاب فرمایا، کچھ اوقات کا انتخاب فرمایا، کچھ وقتوں کو متعین فرمایا کہ ان وقتوں، ان مقامات پر اللہ بندوں کی محنت کا بہت کثیر صلہ عطا فرماتا. مثال کے طور پر جمعہ سید الایام ہے. اس دن ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک لمحہ ایسا ہے جس میں بندہ رب سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا. ایسے ہی اگر شب برات دیکھیں، شب قدر دیکھیں،
شب معراج دیکھیں، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، محرم کی پہلی شب، محرم کی 10ویں شب، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب کریم اس کی دعاؤں کو ضرور شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی یہ شرف مکان، ہر شہر میں مسجدیں ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے۔ آدمی مکہ المکرمہ پہنچے، حرم پاک میں پہنچے، مدینہ امینہ پہنچے، ان مقامات پر بندہ جا کے رب کی بارگاہ میں دست سوال تلاش کرے، اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے کہ بندے کی مانگی ہوئی دعا کو رد کر دے، اللہ ضرور عطا فرماتا۔ تو شرف زمان، شرف مکان، یہ اللہ کی مزید عطا ہے، جب کہ وہ اعلان کر چکا ہر گھڑی ہر حال میں دوں گا، اس کے باوجود اس نے کچھ ایسے اوقات متعین کیے جو خاص نیکیوں کے موسم ہوا کرتے ہیں۔ انہیں میں ایک وہ مبارک مہینہ ہے جو آنے والا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایمان والو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ جو رمضان ہے تو اللہ کا بنایا ہوا، جیسے دوسرے مہینے ویسے رمضان، لیکن جس خدا نے رمضان بنایا اس خدا نے اپنے محبوب کے ذریعے بندوں کو آگاہ فرمایا، عام دنوں میں تم ایک نیکی کرو گے، میں رمضان میں اسی نیکی کی 70 گنا ثواب عطا کروں۔ رمضان المبارک میں اگر تم ایک نفل ادا کرو گے، اللہ تمہیں سنتوں اور فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک فرض ادا کرو گے، اللہ کریم 70 فرض کے برابر تمہیں اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو جیسے بارش کا موسم کسان کے لیے کھیتی کا موسم ہوتا ہے، فصل بہار کا موسم ہوتا ہے، رمضان مومن کے لیے نیکیوں کا موسم ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، ایک کسان جب فصل آنے والی ہوتی ہے اس کی تیاری پہلے سے کرتا، یہ نہیں کہ جب بارش گرنے لگے تب وہ گھر سے نکلے چلے اور کھیتی کریں گے۔ عقل مند بھی شعور کسان موسم آنے سے پہلے پوری تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اسی قانون فطرت کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو یہ حکم فرمایا، اے ایمان والو، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تم رمضان کی تیاری شروع کرو۔ اور یاد رکھو، ہمارے آقا علیہ السلام جامع الکلیم ہے، ایسے جامع کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کی سینکڑوں صفحات میں تشریح کی جاتی ہے، اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں۔ اگر آج ہمارے معاشرے سماج میں یہ کہا جائے کہ رمضان کی تیاری کرو، تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آئے گا چلو ڈرائی فروٹ خریدا جائے، اناج کی دکانوں میں چلا جائے، اور رمضان کی تیاری کرنی ہے تو ڈرائی فروٹ والوں کے ہاں ڈرائی فروٹ باندھنے کی فرصت ہے، اناج والوں کے پیسے لینے کی فرصت۔ ہمارے نوجوان جب رمضان کی تیاری کی بات سنتے ہیں، کہتے رمضان کی تیاری یہ ہے کہ رمضان میں ٹیلر کپڑے نہیں لے گا، تو 1-2 مہینے پہلے ہی سے کپڑے لے کے ٹیلروں کے یہاں بک کر دیں تاکہ وقت پر ہمارے کپڑے تیار ہو کے آ جائیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر لوگ اپنے اپنے انداز میں رمضان کی تیاری کیا کرتے ہیں تاکہ رمضان المبارک اور اس کے بعد کی عید پرسعید ہو جائے، خوشیوں میں مگن ہو کے ہم عید کے لمحات گزارے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں خاص طور سے یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی ہوا باندھ دی، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ رمضان المبارک جو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے مسلمانوں کا، پوری دنیا اسلام میں یہ کھانے کا مہینہ بنا دیا۔ آپ پورے دنیا اسلام کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، اخبارات، میڈیا، خبریں اسی سے اٹی پڑی ہے کہ رمضان میں کہاں کس علاقے میں کون سی اچھی چیز بنتی ہے، فلاں جگہ یہ چیز بنتی ہے، فلاں جگہ یہ چیز بنتی ہے، لوگ رات بھر کھاتے ہیں، جہاں یہ ڈش بنائی جاتی ہے وہاں وہ ڈش بنائی جاتی ہے پورا رمضان۔ اور ہمارے بھولے بھالے عوام کا خیال یہ رمضان میں کتنی برکت ہوتی ہے، دیکھو کتنی برکتوں کا مہینہ ہے، ہر طرح کا پھل آ جاتا ہے، ہر طرح کا کھانا آ جاتا ہے۔
یعنی ہماری نگاہوں پہ ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ صرف کھانے کھلانے ہی کو ساری برکتوں کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، رمضان تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے. بھوکا رہ کر غریبوں، مسکینوں اور بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس کرنے کا مہینہ. اطباء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، ہمارے بدن کی خوراک ہے غذا. ہم جو کھاتے ہیں وہی ہضم ہو کے ہمارے جسم و جان کی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہمارے بدن کی غذا خوراک ہے اور ہمارے روح کی غذا طاقہ ہے. آدمی جتنا کم کھائے، جتنے طاقت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی روحانیت میں اتنی زیادہ اضافہ فرماتا ہے، اس کی روح اتنی مضبوط ہوتی ہے. اللہ کی مشیت تو یہ کہ بندہ روزہ رکھ کر کم سے کم 1 ماہ اپنی زبان، نفس اور دل سے کنٹرول کر کے اپنے نظام جسم کو بھی تندرست توانا کرے، اپنی روح کو بھی تندرست توانا کر لے. مجھے ایک حکایت یاد آئی، چند سال پہلے کی بات ہے. ایک عام دیندار مسلمان تھے، کوئی بہت متقی پرہیزگار عالم علامہ نہیں تھے، لیکن دیندار تھے، تقویدار تھے، پرہیزگار تھے، 5 وقت کے نمازی. اتفاق سے ان کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے جس حکیم صاحب کا علاج چل رہا تھا انہوں نے اسے کہا کہ ذرا کھانا کم کھاؤ. فطری طور پر ان کی بھوک بھی مل گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 21-22 دن تک وہ کچھ کھا نہ پائے. بمشکل 1-2 نوالا 24 گھنٹے میں اور بہت تھوڑا سا پانی. اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا. 21-22 دن کے علاج کے بعد رفتہ رفتہ ان کی خوراک بڑھی، کھانا شروع کیا. لیکن کھانا شروع کیا تو رونا شروع کر دیا. 2-3 دن گزرے، ان کے آنسو نہیں تھمتے. مسجد کے امام صاحب نے بہت سمجھایا، بٹھایا، پوچھا آخر روتے کیوں ہو؟ اللہ نے تمہیں صحت کی، تندرستی کی، طاقت کی، قوت میں رو رہے ہو. تو انہوں نے روتے روتے کہا حضرت کیا کہے، کتنی بڑی نعمت چھن گئی. 21 دن کے فاقے کے بعد مجھے اللہ نے وہ روحانی طاقت دے دی تھی کہ میں مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، سڑک سے کوئی گزرتا تھا تو دیوار کا پردہ حجاب نہیں بنتا تھا. میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے باہر سے گزرنے والوں کو دیکھ لیا کرتا تھا. میرے یہاں سے وہ بصیرت و بصارت اللہ نے پیدا کر. اور جب سے کھانے لگا اور آج جب بدن میں گئی یہ ایسی ظلمت و حجاب ثابت ہوئی کہ آہستہ آہستہ وہ نور ختم ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی حجاب ہو گئے جیسے میں پہلے تھا. جب عام لوگوں کا یہ حال ہے تو اللہ والوں کی کیا شان ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جتنے صوفیاء کرام، جتنے اولیاء کرام، جتنے اللہ والے، ان سب کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اس میں قدر مشترک کے طور پر جو چیز نظر آتی ہے کم کھانا، طاقہ کرنا، روزہ رکھنا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دسترخوان پر صبح و شام 10-10 ہزار افراد کھاتے تھے. اتنا کھانا تھا، لیکن خود 1-2 کھجور سے افطار کرتے، 1-2 لقمے سحری میں کھا لیتے، چند گھونٹ پانی پی لیتے. ہزاروں کو کھلانے والا خود باقی چلتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا کہ فاقہ، کم کھانا یہ روح کے لیے کتنا مفید ہے، اللہ کی بارگاہ سے کتنا مقبول ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری. اب ہماری تیاری تو یہی ہے صاحب، اناج کی دکان سے گئے، چنا اور مٹر اور مسالہ اور فالودے کا سامان، شربت کا سامان، ڈرائی فروٹ یہ بھرے جا رہے ہیں. کہتے ہیں رمضان کی تیاری ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کی تیاری کیسے فرماتے تھے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے کثرت سے روزے رکھنا شروع فرماتے اور اتنے روزے رکھتے کہ شعبان آ جاتا اور شعبان میں تو اس کثرت سے روزے رکھتے کہ پے در پے بلا ناغا. شعبان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اتنا کثرت سے روزہ نہیں رکھتے اور شعبان میں جب روزے رکھتے تو روزے رکھتے وہاں تک پہنچ جاتے کہ رمضان آ جاتا. یعنی رجب، شعبان اور رمضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر روزہ رکھتے. اب یہی رمضان کی تیاری کرو، حدیث پاک میں ہے کہ اتنا جامع لفظ ہے تیاری کرو. تیاری کیسی؟ تیاری یہ کہ رمضان نیکیوں کا مہینہ، روزے کا مہینہ، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا
تو قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ، قرآن پاک سے شغف بڑھانے کا مہینہ، قرآن سے تعلق بڑھانے کا مہینہ، تو وہ لوگ جو سال بھر چٹر مچر کھا کھا کے اپنے مزاج کو بگاڑے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اگر اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو اتنا مجبور پاتے ہیں کہ جب تک ہر گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہ کچھ کھا نہ لیں ان کو تسلی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے بتایا گیا رمضان کی تیاری کرو، یعنی رمضان میں روزے رکھنے اپنی جگہ، ابھی سے روزے رکھ کے اتنی عادت ڈال لو کہ رمضان آئے تو بے تکان آسانی کے ساتھ آپ روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں. یہ ہے رمضان کی تیاری. اور اگر کوئی کمزور ہے، نادار ہے، بالکل دبلا پتلا ہے، بدن کمزور ہے، اسے چاہیے رمضان کی تیاری کرے تو اب وہ روزہ رکھ کر تیاری نہ کرے، بلکہ ایسی خوراک کھائے، ایسی چیزیں کھائے جس سے بدن میں اتنی طاقت آ جائے کہ آسانی کے ساتھ وہ رمضان کے روزے رکھ لے. مقصد ہے رمضان کا احترام کرنا، مقصد ہے رمضان کے روزے رکھنا. یاد رکھو کسی عذر کے تحت رمضان المبارک کا روزہ آدمی چھوڑ دے تو اگرچہ اس کا کفارہ یا اس کی قضا تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر رمضان کے روزے کی قضا یا کفارہ ادا کیا جائے، پورا سال روزہ رکھا جائے، وہ ثواب نہ ملے گا جو رمضان کے ایک روزے کا ثواب. وہ اہمیت ہے رمضان المبارک. اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آسائش و آرام ہو. حضرات صحابہ رمضان کی تیاری کیوں کیا کرتے تھے؟ فرق دیکھیں ہمارے صحابہ کرام کے دور میں ان کے مزاج میں. ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی ہیں بیچارے غریب ہیں جو رمضان کی یہ خریداری نہیں کر پاتے تو قرض لے کے تیاری کرتے ہیں کہ قرض لے کبھی کر لے، جب پیسہ آئے گا تو ادا کر دیں گے، رمضان تو آسانی سے گزرے. لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا مزاج یہ تھا کہ شعبان آتے ہی وہ حساب کر کے جس کا قرض ہے لوٹانا شروع کر، سب کے قرض ادا کر کے کہتے تھے رمضان آنے سے پہلے اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں کہ نہ ذہن پر بار ہو، نہ روح پر کسی طریقے کا بار ہو، اطمینان و سکون سے عبادت کر سکے اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں. تو رمضان آنے سے پہلے حضرات صحابہ بزنس کا حساب پورا کر کے سب لین دین کلیئر کر دیتے. اسی میں بس نہیں جو زکات کی ادائیگی کا مسئلہ ہوتا تو ہمارے یہاں کا مزاج بن گیا آخری اشرے میں آنا، 27ویں تاریخ کو آنا. اب ایک ضرورت مند زکات کے حصول کے لیے چلے اور اگر 50 سے لوگ 27ویں شب ہی کو بلاوے تو وہ کہاں کہاں جائے گا، کہاں کہاں پائے گا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ ساری زکات ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں بالکل پرسکون ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے لو لگائے. یہ ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اللہ کے مقبول بندوں کے طریقہ کار. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیاوی خراج سے، دنیاوی کاروبار سے یکسر فرصت پا جائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. میں دور کی جاؤں، آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں ہمارے شہر میں، میرے بہت خاص تعلق کے کچھ لوگ ہیں جن کا اچھا بھلا کاروبار ہے. وہ بھجیے، بڑے سموسے وغیرہ بناتے ہیں. سال بھر فجر کے وقت سے لے کے رات کے 10 بجے تک انہیں سر سجانے کی فرصت نہیں ملتی 4 بھائی. لیکن آپ سن کے حیرت کریں گے کہ وہ لوگ رمضان کے 2 دن پہلے کاروبار بند کرتے، پورا رمضان کاروبار نہیں کرتے. اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے سال بھر تو اللہ دیتا ہے، اب کیا رمضان میں بھی وہی روپیہ کم سے کم 1 مہینے تو ہم اطمینان و سکون سے روزہ نماز اور عبادت تو کر لیں. حالانکہ وہ سال بھر کے نمازی ہیں وہ سارے بھائی، لیکن اس کے باوجود رمضان میں بند. جبکہ آج رمضان آتا ہے تو پورا شہر کاروباری بن جاتا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر لے اور ایسے ماحول اور مزاج سے ڈھل جائے کہ رمضان آئے تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے. خاص طور سے رمضان کا قرآن سے بڑا قریبی تعلق.
اس لیے کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعلمون تعلمون پڑھتے جائیں سمجھ میں نہ آئے. یاد رکھو پورا قرآن ایسا پڑھا جو صحیح طور پر ادا نہ ہو سکا، اس کی بجائے ایک سورہ بالکل صحیح پڑھ لے، یہ ایک سورہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور وہ پورا قرآن جو غلط ڈھنگ سے پڑھا اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آج اگر ہم رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کریں تو یہ سوچ کے کہ میرا ایک قرآن ختم ہو، 2 ختم ہو، 4 ختم ہو، روڈ بند انگلی گھومتی رہتی ہے، چلتے رہتے ہیں. کسی سے کہو کہ تلاوت کا قرآن کا مطلب جو ہے کم سے کم اتنی آواز میں پڑھو کہ خود سن سکو. کوئی میں دماغ سے پڑھتا ہوں، میں ذہن سے پڑھتا ہوں. یہ ذہن سے پڑھنا نہ ہوا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن کو ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ خدا کا حکم یہی ہے ورتل القرآن ترتیلا. اور جب تم قرآن پڑھو تو ٹھہر کر پڑھو، رک کر پڑھو، ایسے پڑھو کہ قرآن صحیح سمجھ میں آئے. اور جب قرآن پڑھو اللہ توفیق دے. امام احمد رضا محدث بریلوی کی روح پاک کو اصالہ ثواب کرتے ہوئے کنز الایمان بھی پڑھو، اس کے ساتھ فضائل الانسان تفسیر ہے وہ پڑھو، تاکہ صرف تلاوت کر کے نہ گزر جاؤ، قرآن کے خزانے ہدایت سے کچھ پھول چنتے ہوئے جاؤ. اگر ہر رمضان میں ایک صفحہ بھی روزانہ کنز الایمان کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی گئی اور اس کے مسائل اخذ کر کے اس سے ہدایت پا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ مفید ہے اس سے کہ ہم 10 بار اور 20 بار قرآن پڑھ لیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں کو پکاریں، کثرت سے ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، دینی کتابیں پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے نیکیاں کرتے رہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم ہے. اس موسم میں جو نیکیاں ہوں گی انشاءاللہ رب کریم اس کی برکتوں سے پورا سال ہمیں شاد آباد و بامراد رکھے گا. اللہ تعالی آنے والے رمضان کو پورے دنیا اسلام کے سارے اہل ایمان کے لیے بابرکت بنائے اور پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ ان سب اہل ایمان کو شاد آباد و بامراد رکھے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.